الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم صدق الله مولانا العظيم وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانی محمد چشم بر راہ سنانی محمد حامد حمد خدا بس خدا مدافرین مصطفیٰ بس محمد از تو می خواہم خدا را خدایا از تو حب مصطفیٰ را اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 29 جون 1990 ہم یہاں مدنی مسجد دھیر کوٹ آزاد کشمیر میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. ان حالات کا بھی تقاضا ہے کہ عصر حاضر کا مسلمان اپنی روایتی غفلت سے بیدار ہو کر ذوق جہاد سے سرشار ہو کر اپنا اور اپنی آنے والی نسلوں کا نظریاتی مستقبل بچانے کی فکر کریں. اور حسن اتفاق سے
ذوالحجہ کے ابتدائی ایام بھی ہمیں ایک خاص پیغام دینے کے لیے آتے ہیں. ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو ملت اسلامیہ جانوروں کی قربانی کر کے اپنے دادا ابراہیم کی سنت کو بھی تازہ کرتے ہیں اور ابراہیم کے معبود سے عہد کرتے ہیں کہ ہم تیری رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے پر تیار ہیں. کتاب اللہ سے جو حصہ تلاوت کیا گیا ہے وہی ہماری گفتگو کی بنیاد ہے، جس میں حق تعالی نے فرزندان اسلام کو جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے یہ یاد دلایا کہ تم اس باپ کی اولاد ہو، ابراہیم علیہ السلام، کہ جن کی پوری زندگی جہاد مسلسل سے عبارت ہے. ابراہیم مجاور نہیں، مجاہد تھا. ابراہیم تعویذ فروش نہیں، سر فروش تھا. ابراہیم آستانہ پرست نہیں، خدا پرست تھا. ابراہیم ہرجائی نہیں، یکجائی تھا. حلوائی نہیں، شیدائی تھا. ابراہیم کا پرچم، ابراہیم کے جھنڈے قبرستان میں نہیں میدان میں لہراتے تھے. لڑکپن سے گزرے، بلوغ کی حد میں قدم رکھا، تو جگمگاتے ہوئے رنگین آستانوں کی دنیا کو آباد پایا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کچھ مرجھائے ہوئے بیٹھے ہیں، آپ ذرا کھل جائیے. تھکا ہوا تو میں ہوں. اپنی زندگی کا ایک یادگار سفر کر کے آیا ہوں. مجاہد کا کردار سننے کے لیے بھی مجاہد چاہیے. آپ سمجھے نا؟ یہ جو اتنی بڑی وزنی چھت کا بوجھ اٹھائے کھڑے ہیں، یہ پلر، ان میں اتنی قوت ہے نا کہ اتنا بوجھ اٹھائے کھڑے ہیں. اگر آپ کاغذ کے یہ پلر کھڑے کر دیتے تو اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. کوئی وزنی چیز اٹھانے کے لیے قوت چاہیے. تو ایک مجاہد کا کردار سننے کے لیے آپ بھی میرے سامنے مجاہد بن کے بیٹھے. پہلا جہاد تو آپ کے لاؤڈ اسپیکر نے شروع کر دیا، جو اس کی روایات ہیں آزاد کشمیر میں.
اب اگر میں کہوں کہ اس کو بند کر دو تو یہ میرے دوست مانیں گے نہیں، اور اگر یہ اسی طرح بند ہوتا چلتا رہا تو اس کی ڈسٹربیشن جو ہے وہ مجھے بولنے نہیں دے گی، میری گفتگو اور آپ کی سماعت کا رابطہ قائم نہیں ہونے دے گا یہ منحوس۔ اور میرے یہ دوست ابھی تک اس معاملے میں بہت پیچھے ہیں کہ ان چیزوں کی طرف دھیان کرنا چاہیے اس دور میں۔ لڑکپن سے گزرے، جوانی کی حدود میں قدم رکھا، کس نے؟ سیدنا ابراہیم نے۔ تو اپنے ارد گرد جگمگاتے ہوئے رنگین آستانوں کی دنیا آباد دیکھی، اور آپ نے دیکھا کہ انسان براہ راست اللہ سے مانگنے کے بجائے آستانوں پر سر جھکائے ہوئے نظر آتا ہے۔ اور یاد رکھیے آزاد کشمیر کے دوستوں، انسان کی جبین اللہ کے سوا جب کسی اور کے در پہ جھکتی ہے انسان کی جبین اللہ کے سوا جب کسی اور کے در پہ جھکتی ہے، اور سے مراد میری پتھر نہیں ہے، درخت نہیں ہے، شمس و قمر اور ستارے نہیں ہیں۔ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے آگے سر جھکایا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کے آگے سر جھکایا۔ انہیں وہ حق دیا جو اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ تو جب انسان کی جبین اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکتی ہے تو دو کوڑی کی بھی نہیں رہتی۔ وہی انسان جس کی رفعت و بلندی کا مقابلہ روح الامین نہیں کر سکتا، جب انسان صرف رب کے آگے جھکتا ہے تو اس کی بلندی کا مقابلہ روح الامین نہیں کر سکتا، اور جب انسان سب کے آگے جھکتا ہے تو اس کی ذلت کا مقابلہ جنگل کے خنازیر بھی نہیں کر سکتے۔ یہ رب کے آگے جھک کر اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ فرشتے دیکھتے رہ جاتے ہیں، یہ ان سے بھی اونچا ہو جاتا ہے۔ میں الفاظ دہراتا ہوں، یہ محض رب کے آگے جھک کر اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ فرشتوں کو کراس کر جاتا ہے۔ اس کی بلندی کا مقابلہ فرشتے نہیں کر سکتے، اور سب کے آگے جھک کر یہ اتنا ذلیل ہو جاتا ہے کہ دنیا کی کوئی شے اتنی ذلیل نہیں جتنا یہ ذلیل ہوتا ہے۔ قرآن اسے کل انعام کہہ کر بھی چپ نہیں رہتا، بل ہم اذل کہتا ہے۔ تو خلیل اللہ نے دیکھا آستانوں کی دنیا آباد ہے۔ اب یہ کیا آواز آ کیا آپ نے؟ خلیل اللہ نے دیکھا کہ آستانوں کی دنیا آباد ہے،
انسان کے سجے ہوئے آستانوں کے آگے دامن پھیلائے کھڑا ہے، اور اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا، انڈائریکٹ سنتا ہے، کیونکہ آستانوں پر جو جنس بیٹھی ہوئی تھی، جو ایکسپلائٹ کر رہی تھی انسانی ذہن کو، اپنے مفادات کے لیے استحصال کر رہی تھی، انہوں نے اس تصور کو آرگنائز کیا، اس فکر کو انہوں نے لوگوں تک پہنچایا کہ تم گنہگار ہو، اللہ تمہاری نہیں سنتا، تم اللہ کے پیاروں کے آگے جاؤ، ان کے سامنے جا کر دامن پھیلاؤ، آنسو بہاؤ، یہ چونکہ اللہ کے پیارے ہیں، تمہاری سنتا نہیں اور ان کی ٹھکراتا نہیں، تمہاری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے۔ یہ وہی تصور ہے جو کلیسا نے دیا، یہ وہی تصور ہے جو نصرانیوں نے دیا، پاپائیت نے جو تصور آگے پھیلایا۔ افریقہ کے دورے میں مجھے ایک نو مسلم سیاہ فام ملا جو کرسچنیٹی کو چھوڑ کر اسلام میں آیا تھا، عیسائیت کو چھوڑ کر مسلمان ہوا تھا، تن کا کالا من کا گورا۔ کچھ لوگ تن کے کالے من کے گورے ہوتے ہیں نا، بلال کی طرح، اور کچھ لوگ من کے گورے تن کے کالے ہوتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں جس کی چمڑی سفید ہو وہ خوبصورت ہوتا ہے، چاہے سانپ ہی کیوں نہ ہو۔ چمڑی میں کیا رکھا ہے؟ یہ تو غلاف ہے، اندر تو سب کے گند بھرا ہوا ہے۔ یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ سفید چمڑی خوبصورتی کا معیار ہے؟ سفید چمڑی خوبصورتی کا معیار ہوتی، سفید چمڑی اگر خوبصورتی کا معیار ہوتی تو کائنات کا سب سے بڑا خوبصورت انسان عبد العزا ہوتا، جس کا چہرہ اتنا روشن، اتنا چمکتا تھا کہ ماں نے اسے ابو لہب کا ٹائٹل دیا کہ ابنی عبد العزا ابو لہب، میرا بیٹا عبد العزا تو سولو کا بھی باپ ہے۔ ابو لہب کے معنی ہے سولو کا باپ، کنیت، لیکن وہ اتنا بدصورت ہے کہ 1400 سال سے قرآن پکار رہا ہے کہ ابو لہب جہنم کے انگارے، ابو لہب جہنم کا ایندھن ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ لوگوں کا خیال تھا خوبصورت وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال بہت ہو، جو 5 اسٹار ہوٹلوں میں رہے، چرخے کھائے، بلیو ایریا میں جس کا بہت بڑا بنگلہ ہو اور توند بڑی ہوئی ہو۔ قرآن نے یہ بت بھی توڑا، ماغنا عنہ مالہ وما کسب۔ یہ بھی حسن کا معیار نہیں۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ پھر حسین وہ ہوتا ہے جس کو عورتیں پسند کریں، حسین وہ ہوتا ہے جن کے پیچھے نسوانیت پڑی رہے۔ قرآن کریم نے یہ بت بھی توڑا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، یہ خود بھی بدصورت ہے اور گیا گزرا ہے، اور اس کی بیگم بھی ذلیل ہے اور گئی گزری ہے۔ تو پھر قرآن بتا خوبصورت کون ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ خوبصورت وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ اپنے پیدا کرنے والے سے ڈرنے والا ہو، چاہے اس کی چمڑی بلال کی طرح سیاہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ سلمان اور صہیب کی طرح درویش کیوں نہ ہو۔ خوبصورتی کا معیار صرف تقویٰ ہے۔
تو وہ تن کا کالا من کا گورا افریقی مجھ سے ملا. مجھے دوستوں نے بتایا کہ یہ پہلے عیسائی تھا، اب مسلمان ہو گیا. میں نے اس سے پوچھا کہ اسلام کی کون سی ادا تجھے پسند آئی؟ تو نے عیسائیت چھوڑی، اسلام کو قبول کیا، کس ادا نے تجھے متاثر کیا؟ کہنے لگا بہت سی ادائیں خوبصورت ہیں اسلام کی یوں تو، لیکن مجھے سب سے زیادہ اسلام کی اس بات نے متاثر کیا کہ اسلام میں اللہ سے رابطہ قائم کرنے کے لیے تنکوں کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی. اسلام میں ایکسچینج کا چکر نہیں ہے، ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے. میں نے کہا ذرا ڈیٹیل سے، ذرا تفصیل سے بتاؤ. کہنے لگا بس ڈیٹیل کیا ہے، جب ہم عیسائی ہوتے تھے تو ہمیں پادری کہتے تھے تم گنہگار ہو، دنیا پرست ہو، ہر وقت روپے پیسے کمانے کے پیچھے لگے رہتے ہو، اللہ تمہاری نہیں سنتا، ہم اللہ کے پیارے ہیں، تمہاری سنتا نہیں اور ہماری ٹھکراتا نہیں، تو تمہاری ہمارے آگے، ہماری اس کے آگے، تم ہمیں خوش کیا کرو، تم ہمیں خوش کیا کرو. تم ہمیں خوش کیا کرو، ہم اس کو خوش کریں گے تمہارے لیے. تو اس نے کہا یہ انسان کو خوش کرنا تو پرماننٹ ہے، مستقل درد تھا. پھر ہم انہیں کو خوش کرنے میں لگے رہتے تھے. ہمیں تو یہاں تک بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کمبخت خوش ہوئے بھی ہیں کہ نہیں. اس لیے کہ ہم جو نذرانہ پیش کرتے تھے، کوئی اور ہم سے بھی بڑا نذرانہ پیش کرتا تھا تو ہم کمپلیکس میں مبتلا ہو جاتے تھے، احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے تھے کہ اس نے تو بڑا نذرانہ پیش کر دیا، اب ہم تو بالکل جونیئر ہو گئے. اس نے کہا اتفاق سے ایک دن محمد الیاس کے سپاہی یہاں آ گئے. ہاں، یہ اسلام کے خاموش مگر پرجوش مبلغ محمد الیاس کے سپاہی، اللہ قدم قدم پر ان کی نصرت فرمائے. جنہوں نے گالیاں نہیں دیں، گالیاں سنی، جنہوں نے پتھر نہیں مارے، پتھر کھائے، جنہوں نے منافقانہ نعرہ بازی پر گزارا نہیں کیا، چپ رہ کے دین کی تبلیغ کی، دل توڑے نہیں، دل جیتے. اور آج ان کی جدوجہد کے نتیجے میں کشمیر کے مسلمانوں، ایک اندازے کے مطابق دنیا کے 80 لاکھ انسان کفر کو چھوڑ کر محمد کی غلامی اختیار کر چکے ہیں. 80 لاکھ. آج یورپ میں چرچ مسجدوں میں تبدیل ہو رہے ہیں. تبلیغی جماعت کی جدوجہد. برطانیہ جغرافیے کے اعتبار سے چھوٹا سا ملک ہے، جہاں ایک بھی مسجد نہیں ہوا کرتی تھی، اس برطانیہ میں اس وقت 1,500 مسجدیں قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند کر رہی. اور مسجدیں بھی مرثیہ خان نہیں ہے کہ نمازی نہ رہے. بعض مساجد میں میرا یہ اپنا ایکسپیرینس ہے، میں 17 وزٹ کر چکا ہوں انگلینڈ کے، 17 دورے کر چکا ہوں. ابھی اس رمضان میں جب میں گیا تو 17واں دورہ تھا میرا. میرے پاسپورٹ کو دیکھ کر امیگریشن کا ایک افسر کہنے لگا ہیتھرو ایئرپورٹ پر، اس نے جب 4 کاپیاں ہیں پاسپورٹ کے ساتھ اٹیچ، اس نے جب ویزے دیکھے 55 ممالک کے ویزے لگے پڑے. کہنے لگا کہ یہ آپ اتنے دورے کرتے ہیں، آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آتا؟ میں نے کہا میرا اللہ دیتا ہے. تو وہ کہنے لگا ہمیں کیوں نہیں دیتا؟ میں نے کہا تم میرے مشن پہ آ جاؤ، اگر میرا اللہ نہ دے تو جو سزا پسند کرو وہ مجھے دے دینا. جس مشن پہ میں چل رہا ہوں تم اس مشن پہ آ جاؤ، پھر مجھ سے بات کرنا. کہنے لگا آپ کا مشن کیا ہے؟ میں نے کہا میرا مشن یہ ہے، میرا مشن یہ ہے کہ میں عیسیٰ کو ابن اللہ نہیں روح اللہ کرتا ہوں. میرا مشن یہ ہے کہ میں مریم علیہ السلام کو کائنات کا مقدس کردار کہتا ہوں. میں تن نظر نہیں ہوں. میں جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے صداقت کے دلائل پیش کرتا ہوں، وہاں ان مقدس کرداروں کا بھی دفاع کرتا ہوں۔ میں عیسیٰ مریم علیہ السلام کا وکیل صفائی ہوں۔ خیر، یہ تو بات تھی۔ کہنے لگا وہ میں نے 17 دورے کیے ہیں برطانیہ سے، اور مسجدوں میں، بعض مسجدوں میں قسطوں میں نماز ادا ہوتی ہے کہ ایک یعنی سارے کے سارے جماعتی، سارے کے سارے مسلمان ایک مرتبہ مسجد میں پورے آ ہی نہیں سکتے۔ بعض مسجدیں اتنی بڑی ہیں، یعنی وہاں ابھی انہوں نے جو بنائی ہے گلاسگو میں، اس میں 15,000 نمازی اس کے پہلے ہال میں آ جاتے ہیں، جو بڑا ہال ہے اس میں، پریئر ہال میں، پھر باہر صحن ہے، پھر اوپر ہے وہ اس کے علاوہ۔ اس طرح وہ ارجن پارک لندن والی جو مسجد ہے، اس میں بھی ایک اندازے کے مطابق 40,000 نمازی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ وہ بلجیوم مسجد برمنگھم والی، اس میں بھی اسی طرح 60-65,000 نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو بعض مساجد میں مسلمان پورے نہیں آ سکتے، کئی قسطوں میں ان کو نماز ادا کرنی پڑتی ہے، یعنی ایک نماز 1:30 بجے، تو پھر دوسری 1:45 بجے، تو پھر تیسری 2:15 بجے، اس طرح نماز۔ تراویح کی نماز بھی اسی طرح ہوتی ہے، اور نمازیوں میں یو کانٹ بلیو اٹ، نمازیوں میں 85% ینگ، 85% نوجوان۔ یہاں تو ہمارے معمر بزرگ تشریف لاتے ہیں نا، جن کو گھر میں بہو نہیں بیٹھنے دیتی، وہ کھانسی سمیت مسجد میں جائے پناہ ہے نا مسجدوں میں۔ جنہیں بہو نہیں گھر میں بیٹھنے دیتی، وہ مسجد میں نہ آئے تو کہاں جائے بیچارہ، کھانسی سمیت تشریف لے آتے ہیں مسجد میں، نہ خود سکون سے بیٹھتے ہیں، نہ کسی اور کو نماز پڑھنے دیتے سکون سے۔ ہر ایک آدھا منٹ کے بعد کھانسی کا ایک بم چھوڑ دیا۔ 85% نوجوان دیکھے ہیں میں نے، 23 سال کی عمر ہے، 21 سال کے نوجوان ہیں، 25 سال کے نوجوان ہیں، چہرے پہ رسول کی غلامی کے آثار چمک رہے ہیں، اور تہجد کی نمازیں ادا کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، محمد الیاس کے مجاہدین کے لیے دعا کیا کیجیے، تبلیغی مجاہدین کے لیے دعا کیا کیجیے۔ ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں، یہ ہماری طرف سے بھی فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ وہ افریقی کہنے لگا، ایک دن محمد الیاس کے سپاہی آ گئے، ان میں سے ایک کے پاس انگلش ترجمے والا قرآن کریم تھا۔ میں نے اس سے وہ قرآن کریم مانگا، اس نقطۂ نظر سے کہ میں دیکھوں مسلمانوں کے مذہب میں اللہ سے رابطہ قائم کرنے کا کیا سلیقہ ہے، یہاں بھی کوئی ڈائریکٹ انڈائریکٹ، یہاں بھی کوئی پوپ بیٹھا ہوا ہے بیچ میں۔ وہ کہتا ہے اتفاق سے جو میں نے قرآن کھولا تو قرآن کریم کی یہ آیت میرے سامنے آ گئی۔ فرمایا اذا سالک عبادی انی فانی قریب، اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ آپ سے جب میرے بندے میرا پتہ پوچھیں تو میرے محبوب انہیں بتا دیجئے کہ میں تمہارے قریب رہتا ہوں۔ الہ العالمین، بڑے لوگوں کے ٹھکانے تو غریبوں سے دور ہوا کرتے ہیں، تو سب سے بڑا ہے، پھر تیرا ٹھکانہ کہاں؟ رب العالمین نے فرمایا
میں نے اپنے لیے دور کوئی بنگلہ کوئی محل تعمیر نہیں کیا. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. میں تو تمہاری رگ حیات سے بھی زیادہ قریب رہتا ہوں. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. جب اتنا قریب ہوں تو پھر مجھے پکارا کرو نا. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ. میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. اجیب دعوت الولی نہیں, اجیب دعوت المتقی نہیں, اجیب دعوت العالم نہیں. فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان. میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں, چاہے دامن اس کا گناہوں سے بھرا ہوا ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ کتنا روسیا ہر بد کردار کیوں نہ ہو. لیکن میں اپنے در پہ رو کر آنے والے کو تانا بھی نہیں دیتا, اس کی پکار کو سن لیتا ہوں اور قبول کرتا ہوں. باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے یار. لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آستانے سجا کر, اور فارمولہ یہ ہے کہ کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے, خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے. لیکن اس دروازے سے صدا آتی ہے, کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ. خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ. فرمایا باز آ ہر آنچ ہستی باز آ. گھر کافرو گبرو بت پرستی باز آ. ای درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست, صد بار اگر توبہ شکستی باز آ. او گناہگار اگر 100 مرتبہ توبہ کر کے توڑ بیٹھا ہے, نبھا نہیں سکا, لا تقنطوا من رحمت اللہ. مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں. ایک بار پھر میرے در پہ آ کے دیکھ, جبین نیاز جھکا کے دیکھ, طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ, ندامت کے آنسو بہا کے دیکھ, میرے فضل و کرم کو آزما کے دیکھ. تیرے آنے میں دیر ہوگی, میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی. کتنے پیار سے فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. میرے محبوب او میرے پیغمبر کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جن سے دنیاوی زندگی کے سفر میں خطائیں سرزد ہوئیں, جو گناہ کر بیٹھے ہیں, جنہیں ٹھوکریں لگیں, انہیں بتا دیجئے اپنے گناہوں کی کثرت کو دیکھ کر مایوس نہ ہوا کرو. تمہارے گناہ جتنے بڑھ جائیں میری رحمت کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے. ایک اور مقام پہ فرمایا من یعمل سوءا او یظلم نفسا ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما. جس نے بہت گناہ کیے ہوں, جس نے بہت خطائیں کی ہوں, لیکن جب اپنی خطاؤں اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر روتا ہوا میرے در پہ آئے گا تو مجھے روٹھا ہوا نہیں پائے گا, مہربان پائے گا. حدیث قدسی ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب کہتا ہے کہ محبوبم جب کوئی سفید ریش گناہگار میرے در پہ آتا ہے, وہ بوڑھا گناہگار جس کے نام آئے اعمال میں ایک بھی نیکی اور ایک بھی خوبی نہ ہو, جس نے ساری زندگی سرکشی میں گزار دی ہو,
جوانی کی ترنگ میں، شباب کے نشے میں، دولت کی مستی میں، پارٹی، برادری، کرسی اور اقتدار کے غرور میں جس نے ساری زندگی اکڑ کے گزاری ہو، لیکن اب زندگی کی شام ہو گئی، بالوں میں چاندی اتر آئی، آثار شکستہ ہو گئے، آنکھوں سے بینائی رخصت ہو گئی، کان سننے کے قابل نہ رہے، سر کانپنے لگا، ہاتھوں میں لرزہ طاری ہو گیا، کمر جھک گئی، اولاد نے بھی پرواز کر لی، اولاد نے بھی رخ پھیر لیا، دنیا والوں نے بھی نگاہیں پھیر لی، بیماریوں نے یلغار کر دی، کھانا ہضم نہیں ہوتا، اور پھر سب سے بڑی ٹریجڈی، سب سے بڑا المیہ، جیب خالی ہو گئی۔ اب زندگی کی شام ہو گئی تو یہ متکبر، یہ مغرور، جس کے نام اعمال میں ایک بھی سجدہ نہیں، جس نے پوری زندگی غرور اور تکبر میں گزاری ہے، ساری دنیا سے ٹھکرایا ہوا یہ مایوس انسان روتا ہوا میرے در پہ آیا۔ رات کی تنہائی میں جب ساری دنیا کی عدالتیں بند ہو گئیں تو میری عدالت کا دروازہ کھلا، اور پھر میری عدالت پہ روتا ہوا آیا کہ تنگ دستی کے جو عالم میں میں گھبراتا ہوں، پر درے غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، بات اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں، تیرا سوا کس طرح پہ جاؤں، اگر تو نے بھی دستگیری نہ کی تو الہ العالمین مجھے کون پوچھے گا۔ فرمایا تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر درے غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب بہت اچھی طرح جانتا ہوں اس کا ماضی، اس کی زندگی کے سارے نشے و فراز جانتا ہوں، اس کی کتاب زندگی میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، بہت اچھی طرح جانتا ہوں اسے، لیکن آج میں اسے تانا بھی نہیں دیتا، اپنے دامن رحمت میں چھپا لیتا ہوں کہ مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آ جاتی ہے۔ بیٹے کو باپ کے سفید بالوں سے حیا نہیں آتی، لیکن اللہ کو اپنے گناہگار بندے کے سفید بالوں سے حیا آتی ہے۔ آزاد کشمیر کے روشن ضمیروں، آزاد کشمیر کے روشن ضمیروں، ہمیں مانگنا نہیں آتا ورنہ اس سے بہتر دینے والا کوئی نہیں، ہمیں مانگنا نہیں آتا ورنہ اس سے بہتر دینے والا، جو تانا بھی نہیں دیتا معاف کر دیتا ہے وہ کون ہے؟ میرے عزیز دوستو، اہل نظر کہتے ہیں حسن طلب نہ ہو، حسن طلب نہ ہو تو سخی سے بھی حاصل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، حسن طلب بہت ضروری ہے۔ وہ سیافام افریقی کہنے لگا میں نے جب قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی تو یہ آیت میرے دل میں اتر گئی، میں نے اسلام قبول کر لیا، میں نے کہا اللہ اس کو یہیں رکھنا، کہیں یہ چلہ کاٹنے کے لیے پاکستان میں نہ آ جائے، اگر یہاں آیا تو پھر یہ تو جگہ جگہ آستانوں پہ بیٹھے ہوئے مجاور دیکھے گا، مست قلندر سب کچھ اندر، تو دما دم نہ دھوکہ نہ غم، کمائیں گے احمد کھائیں گے ہم، کسی اور کوئی کاروبار نہیں ملتا، وہ کسی قبر پہ جھنڈی لگا کے بیٹھ جاتا ہے، نذرانہ عقیدت، نذرانہ عقیدت۔ میں نے کہا اللہ اس کو یہیں رکھنا، بس یہ کہیں ہمارے ہاں نہ آ جائے چلہ لگانے کے لیے۔ یہ بہت پرانی تھیوری ہے اہل حوث کی، اہل حوث کی بہت پرانی تھیوری ہے کہ وہ ڈائریکٹ نہیں سنتا ہے، انڈائریکٹ سنتا ہے۔ بعض حضرات یہ دلیل دیتے ہیں کہ جی سینے کے بغیر تو آدمی مکان پہ بھی نہیں کر سکتا، کچھ لوگ کہتے ہیں کلرک کے بغیر ایس پی صاحب سے بھی ملاقات نہیں ہوتی،
تو خود ہے کلرک بنے بیٹھے، اللہ کو ایس پی بنا رکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جوانی میں قدم رکھتے ہی اپنے ارد گرد آستانوں کی رنگین دنیا آباد پائی، اور المیہ یہ کہ اس دنیا کو آباد کرنے والا اپنا باپ۔ قرآن کہتا ہے یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحج۔ بعض مفسرین نے تو یہ لکھا ہے کہ مردہ انڈے سے زندہ چوزا نکالتا ہے اور زندہ مرغی سے مردہ انڈا نکالتا ہے، لیکن بعض مفسرین نے یہ تعویل کی ہے کہ وہ مردہ آذر سے زندہ ابراہیم کو پیدا کرتا ہے اور زندہ نوح سے مردہ کنعان کو پیدا کرتا ہے۔ مجھے یہ بات بڑی دل کو لگی۔ باپ آذر بیٹا ابراہیم، باپ مجاور بیٹا مجاہد، باپ آستانہ پرست بیٹا خدا پرست۔ اب جہاد کا آغاز کیا۔ جہاد کرنا چاہتے ہیں نا؟ کرنا چاہتے ہیں نا؟ ہاں تو پھر پہلے موحد بنو ابراہیم کی طرح، پہلے آستانوں کے خلاف جہاد کرو، پھر اگلا مرحلہ طے کرو گے۔ ذمہ داری سے کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، عاقبت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مشرک کبھی مجاہد نہیں ہو سکتا، اور مشرک جب بھی مجاہد کہلائے گا سیاست کے لیے کہلائے گا، ووٹ لینے کے لیے کہلائے گا، ممبری حاصل کرنے کے لیے کہلائے گا۔ جس کے سینے میں شرک کا جراثیم ہوں وہ خالد بن ولید کے نقش قدم پر نہیں چل سکتا، وہ ابراہیمی کردار ادا نہیں کر سکتا۔ مجاہد بننے کے لیے موحد ہونا ضروری ہے۔ عملی جہاد سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے یہ جہاد کیا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو دعوت فکر دی، فرمایا میرے محبوب ذرا مطالعہ کیجیے اپنے باپ کے سیرت کے اس چیپٹر کا۔ میں بھی آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ قرآن کریم کے اس چیپٹر کا مطالعہ کیجیے۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ قرآن کہتا ہے دوسروں تک دعوت و تبلیغ کی آواز پہنچانے سے پہلے اپنے گھر کی اصلاح کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کا پہلا مخاطب اپنا باپ، فرمایا یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر۔ اے باپ تم ان کے سامنے سر جھکاتے ہو، تم ان کے اوپر چادریں ڈالتے ہو، تم ان کے اوپر جھنڈیاں لہراتے ہو، ما لا يسمع جو سن بھی نہیں سکتے، ولا يبصر جو تمہاری بدحالی کو دیکھ بھی نہیں سکتے، ولا يغنی عنک شیئا اور کسی رنگ میں بھی تمہاری مشکل حل نہیں کر سکتے، تمہارے کام نہیں آ سکتے۔ تم کن کو پکڑ بیٹھے ہو جو اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، اور کسے چھوڑ بیٹھے ہو جس کے اقتدار اور اختیار کا عالم یہ ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ جو کن کہتا ہے تو آسمان بلند ہو جاتا ہے، کن کہتا ہے تو زمین بچھ جاتی ہے، جس نے کن کہا تو ستارے چمکنے لگے، جس نے کن کہا تو گلشن مہکنے لگے، سبزے لہکنے لگے، انادل چہکنے لگے،
دریاؤں کو بہاؤ مل گیا، شاخوں کو جھکاؤ مل گیا، طوفانوں کو خروش مل گیا، سمندروں کو جوش مل گیا، سرسر کو سختیاں مل گئی، صبح کو لطافیں مل گئی، صبح کو اجالا مل گیا، چاندنی کو جھالا مل گیا، دنوں کو سویرا مل گیا، راتوں کو اندھیرا مل گیا، جس کے لفظ کن سے کائنات منظم ہو گئی، اتنے طاقت والے کو چھوڑ کر اتنے کمزوروں کو پکڑ بیٹھے ہو، اف لکم ولما تعبدون۔ سب سے پہلا جہاد اپنے باپ کے خلاف کیا، بگڑے ہوئے باپ کو، شرک کرنے والے ہر جائی باپ کو یکجائی بنانے کے لیے اس کی توحید سنائی۔ باپ نے دھمکی دی تیری جان چلی جائے گی، تیری جان چلی جائے گی، آزاد کشمیر کے روشن ضمیرو، اس کو وفا کی راہ پہ چلنا اتنا آسان تو نہیں۔ ایک ہے معدے کا راستہ، ایک ہے ضمیر کا راستہ، ایک ہے دسترخوان کا راستہ، ایک ہے میدان کا راستہ۔ معدے کے راستے میں پلیٹیں ہیں، قورمے ہیں، سیرنی کی پلیٹیں ہیں، نذرانے ہیں، پھولوں کے ہار ہیں، اور ضمیر کے سفر میں پتھر ہیں، نوکیلے پتھر، الزامات ہیں، گالیاں ہیں، بدر ہے، احد ہے، تبوک ہے، عذاب ہے۔ کہا نا کسی نے کہ راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، پر اس راہ پہ چلنے والے خوش ہوئے پچھتائے کم، پر اس راہ پہ چلنے والے خوش ہوئے پچھتائے کم۔ بدر سے احد تک، تبوک سے یرموک تک، کربلا سے شامی تک اور بالا کوٹ تک، راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، پر اس راہ پہ چلنے والے خوش ہوئے پچھتائے کم۔ شعلے بھڑکائے گئے، خلیل کود گئے، سوشل بائیکاٹ ہوا، رب العالمین نے فرمایا ابراہیم وطن چھوڑ دیجئے، شام چلے جائیے۔ اب کیا الہ العالمین اکیلا جاؤں؟ فرمایا نہیں، بیوی کو ساتھ لے جا سکتے ہو۔ الہ العالمین تو یہ املاک، یہ برادری، یہ پراپرٹی، یہ خاندان، فرمایا سب کو چھوڑ دیجئے، ہم آپ کو نئی دنیا عطا کریں گے۔ پہلے باپ کو چھوڑا، پہلے باپ کو چھوڑا، پھر جان پہ کھیل گئے، پھر وطن کو چھوڑا، شام پہنچے ہمایوں کی بستی میں، ابھی قدم ٹکنے نہیں پائے تھے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا اب بیوی اور بچے کو ویرانے میں بچھاؤ۔ بس ٹھیک ہے، محبوب کا حکم ہے نا، محبوب کا حکم ہے، اپنی بیوی کو بھی لے لیا، اپنے بچے کو بھی لے لیا، ویرانے میں۔ وہ ویرانہ جسے قرآن کریم وادی غیر ذی زرعین کہتا ہے، تا حد نظر سبزے کا نام و نشان ہی نہیں۔ بڑے پیارے انداز میں اس تاثر کو منظوم کیا۔ 3 افراد پہ مشتمل قافلہ جا رہا ہے۔ فرمایا خدا کا قافلہ جو مشتمل تھا 3 جانوں پر، کتنی جانیں؟
ابراہیم، ہاجرہ اور اسماعیل. خدا کا قافلہ جو مشتمل تھا 3 جانوں پر، معزز جن کو ہونا ہے زمینوں آسمانوں پر، چلا جاتا ہے اس تپتے ہوئے صحرا کے سینے پر، جہاں دیتا ہے انسان موت کو ترجیح جینے پر. اس ویرانے میں جا کر اپنی بیوی اور بچے کو بٹھا دیا. بیوی اور بچے کو اس ویرانے میں بٹھا کر رب العالمین کی طرف متوجہ ہوئے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی إلیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. اے ہمارے رب، دیکھ اپنی متاع قلب و جگر، اپنی متاع قلب و جگر اس ویرانے میں بٹھا رہا ہوں جہاں زندگی کے آثار بھی نظر نہیں آتے، لیکن تیرے حکم کی تعمیل میں، تاکہ تیرا ذکر اور تیرا نام اور بلند ہو جائے. اے اللہ، میں اسے اکیلا چھوڑ کے جا رہا ہوں، پر تو اسے اکیلا نہ رہنے دیجیے. رزق بھی تجھ سے مانگتا ہوں، ان کی حفاظت بھی تجھ سے مانگتا ہوں، انہیں رزق بھی عطا کر. اور قربان جاؤں خلیل کی دعا پر، فرماتے ہیں وارزقہم من الثمرات. جب مانگنا ہی ٹھہرا اور رب العالمین سے، تو پھر کام کی چیز کیوں نہ مانگی جائے؟ دال روٹی نہیں مانگی. اے اللہ انہیں فروٹ کھلا دے. کائنات حیران تھی. ابراہیم اپنے رب سے اپنے بچے کے لیے تازہ انگور مانگ رہا ہے، تازہ انار مانگ رہا ہے، تازہ سیب مانگ رہا ہے، اور کھڑا ہے اس دھرتی پر جس کے سینے میں اتنی گہرائیوں میں بھی پانی نہیں کہ شاید قیامت تک مشینیں نہ نکال سکیں. یہ کھڑا کہاں ہے اور مانگتا کیا ہے؟ فطرت مسکرائی. فطرت نے کہا تم یہ نہ سوچو کہ کھڑا کہاں ہے اور مانگتا کیا ہے، تم یہ سوچو کہ کھڑا کون ہے اور مانگتا کس سے ہے. اس نے مانا کہ نہ مانا. فروٹ آج دنیا بھر میں جو فروٹ پیدا ہوتا ہے وہ اس جگہ ملتا ہے مکہ میں، اور باقی نہیں ملتا، تازہ ملتا ہے، پیور فریش ملتا ہے. اور صرف فریش نہیں ملتا، آزاد کشمیر کے روشن ضمیروں، میرا تجربہ تو یہ ہے، ہمارے پاکستان سے بھی کچھ فروٹ وہاں جاتے ہیں، لبنان سے سیب جاتے ہیں، دوسرے ممالک سے وہاں پر فروٹ جاتے ہیں، لیکن یقین کیجئے کہ ان فروٹوں میں اتنی لذت یہاں نہیں ہوتی جتنی لذت وہاں ہوتی ہے. ہم مینا میں بیٹھے تھے، کیلے ہمارے سامنے لائے گئے، اس کے اوپر سٹیکر لگا ہوا تھا فرام پاکستان، پاکستانی کیلے. میرے دوستوں نے جب وہ کھائے، میں نے بھی کھائے، کہنے لگے شاہ صاحب یہ کیلے تو ہم وہاں پاکستان میں بھی کھاتے، لیکن اتنی لذت ہوتی، اتنے میٹھے تو یہ نہیں ہوتے جتنے یہاں ہیں. یہ کس بات کے کیلے ہیں؟ یہ پاکستان کے کس کونے سے آئے ہوئے ہیں؟ ہم نے تو وہاں اتنے لذیذ کیلے کبھی نہیں کھائے. میں نے کہا کیلے تو وہیں پاکستان کے ہی ہیں، وہی ہیں جو ہم کھایا کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جب یہ فروٹ کی پیٹیاں مکہ کی حدود میں، مکہ کی بلدیاتی حدود میں داخل ہوتی ہیں، تو پھر ان پھلوں میں ابراہیم کی دعا کی تاثیر شامل ہوتی جاتی ہے. اور جب وہ بچہ قرآن کہتا ہے صحیح کی منزل کو پہنچا، لڑکپن کی منزل کو پہنچا، تو اب حکم آیا اسے قربان کر کے بھی دکھائیے، تاکہ ثابت ہو جائے کہ پیغمبر کو اولاد اتنی پیاری نہیں ہوتی جتنا اللہ کے حکم سے پیار ہوتا ہے پیغمبر کو. قرآن پاک نے فرمایا فلما بلغ معه السعي
فلما بلغ معه السعي، جب بیٹا اپنے باپ کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا، دیکھیے نا جی، کبھی انسان اکیلا چلتا ہے اور کبھی اس کے پہلو میں اس کا بیٹا دنیاوی نقطہ نظر سے اس کا مادی سہارا بن کے چلتا ہے۔ فلما بلغ معه السعي، اسماعیل جب ابراہیم کے پہلو میں چلنے کے قابل ہوا، اب رب العالمین کا حکم آیا کہ اسے ہماری مرضی پر قربان کر کے دکھائیے۔ سیدنا ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور پہنچ گئے منزل عشق پر، اپنے بیٹے کو سامنے کھڑا کر کے فرمایا، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے لختے جگر، خواب دیکھ کے آیا ہوں کہ خنجر میرا ہے، گلا تیرا ہے اور حکم رب العالمین کا۔ یہ انوکھا خواب ہے جو شاید آج تک کسی باپ نے اپنے بیٹے کے متعلق نہ دیکھا ہو۔ تو آپ اپنی کتاب دل سے اس کی تعبیر پوچھ کر مجھے بتائیے۔ سعادت مند اسماعیل نے جواب دیا، یا ابتی افعل ما تؤمر، ابا جان جس بات کا آپ کو حکم ملا ہے وہ کیجیے نا۔ حالانکہ خلیل نے کہا تھا انی ارا، میں نے خواب دیکھا ہے، اور اسماعیل نے جواب میں کہا ما تؤمر، جو حکم ملا ہے۔ یہ ان کی سلامتی تباہ تھی، یہ ان کی سعادت مندی تھی کہ وہ سمجھ گئے پیغمبر کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، ٹوٹ کا نہیں ہوتا عام انسانوں کا۔ فرمایا جا آبادی افعل ما تؤمر، آپ کو جس بات کا حکم ملا ہے کیجیے نا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں تو تیار ہو کے آیا ہوں، لیکن تجھ سے بات کر رہا ہوں، تو بچہ جو ہوا۔ اسماعیل نے سینہ تان کے عرض کیا، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اگر آپ خلیل اللہ ہیں تو میری رگوں میں بھی تو آپ کا خون دوڑ رہا ہے۔ آپ مجھے اگر اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والوں سے پائیں گے۔ بس اگر آپ اجازت دیں تو ایک مشورہ عرض کر دوں۔ مشورہ یہ ہے کہ میرا چہرہ اور آپ کی نگاہیں، یہ دونوں ملاپ بہت نازک ہے۔ بیٹے کے چہرے میں کتنی کشش ہوتی ہے اور باپ کی نگاہوں میں کتنی شفقت ہوتی ہے، یہ محتاج بیان نہیں۔ کہیں امتثال امر الہی میں یہ دونوں نازک رشتے رکاوٹ نہ بن جائیں۔ تو مشورہ یہ ہے کہ مجھے اونھا لٹا دیجیے زمین پر اور آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیجیے، میری نظر میں بھی وہ سما جائے، آپ کی نگاہوں میں بھی وہ سما جائے۔ قرآن کہتا فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں نے تیاری کر لی، دونوں نے تیاری کر لی۔ ابراہیم نے گلا کاٹنے کی اور اسماعیل نے گلا کٹوانے، دونوں نے تیاری کر لی اور اسماعیل کو اونھے منہ زمین پر لٹا دیا ابراہیم نے۔ رب العالمین نے فرمایا، ہم نے حکم دیا روح الامین کو گلا بدل دیا جائے۔ اب گلا بدل دیا جائے، یہ گلا کٹنے کے لیے نہیں۔ ابراہیم نے خنجر چلایا تو ایک جانور کا گلا کٹ گیا، گرم گرم خون ابراہیم کے ہاتھوں پہ پڑا تو خوش ہوئے کہ میں اپنے مقصد میں پورا اترا ہوں، الحمدللہ میرے بچے کی قربانی اللہ نے قبول کر لی۔
قرآن کہتا ہے نادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ہم نے اس مرحلے پر ابراہیم کو پکارا کہ میرے خلیل، ہم نے جو حکم دیا تو نے پورا کر دکھایا۔ اب اور زیادہ خوشی ہوئی کہ پہلے خون آیا تھا، اب فون بھی آ گیا۔ پہلے خون آیا تھا، اب اوپر سے فون بھی آ گیا۔ پٹی کھولی ابراہیم نے تو منظر عجیب ہے، مینڈھا تڑپ رہا ہے، دمبا تڑپ رہا ہے، اور اسماعیل سامنے کھڑا مسکرا رہا ہے۔ سوچا یہ کیا ہوا؟ رب العالمین نے فرمایا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، جو آپ کو کرنا چاہیے تھا وہ آپ نے کر دیا، لیکن گلے کٹنے دوں یا نہ کٹنے دوں یہ تم دونوں کے اختیار کی بات نہیں، میرے اختیار کی بات ہے۔ اسماعیل نے گلا جھکا دیا، آپ نے خنجر چلا دیا، اب یہ میرے اختیار کی بات ہے کہ میں نے اس گلے کو بچا لیا۔ اس نے نہیں کٹنا، ابھی اس کی صلب سے تو میرا محبوب آنے والا ہے۔ ہم نے آپ کی سارا قربانی کو قبول کر لیا، لے جاؤ اپنے بیٹے کو، نہ معلوم حاجرہ کے دل سے کیا گزر رہی ہوگی، ان کی تو تنہائی کا سہارا ہے اللہ کے بعد یہی بیٹا۔ میرے عزیز دوستو، اقبال کہتا ہے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو مکتب تو بھیج دیا ہے، بے شک ہم نے اپنے بچوں کو کالج اور یونیورسٹی میں تو بھیج دیا، لیکن فیضان نظر سے وہ محروم ہو گئے۔ اس لیے وہ تسلیم و رضا کا تو کیا پیکر بنیں گے، وہ تو والدین کو بھی فالتو چیز سمجھتے ہیں۔ لارڈ میکالے کے نظام تعلیم کو پڑھنے کے بعد باپ کو خطی سمجھتے ہیں۔ اکبر نے کہا تھا نا، ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خطی سمجھتے ہیں۔ مکتب تو ہم نے اپنے بچوں کو دے دیا، لیکن فیضان نظر نہ ملا۔ وہ فیضان نظر کہ جو محمود حسن کو شیخ الہند بنا دیتا ہے، وہ فیضان نظر کہ جو اشرف علی تھانوی کو حکیم الامت بنا دیتا ہے، وہ فیضان نظر کہ جو عطا اللہ بخاری کو امیر شریعت بنا دیتا ہے، وہ فیضان نظر کہ جو محمد الیاس کو مبلغ اسلام بنا دیتا ہے، وہ فیضان نظر کہ جو شاہ اسماعیل شہید کو امام المجاہدین بنا دیتا ہے، وہ فیضان نظر ہم سے جاتا رہا۔ آج جس کے نتیجے میں ہم آزاد کشمیر کے مسلمانوں، اس دور کا مسلمان ایک اندازے کے مطابق ہمارے گزشتہ 1400 سالہ تاریخ میں کسی دور میں مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد نہیں تھی جتنی آج۔ 1 ارب 20 کروڑ مسلمانوں کی تعداد ہے، 1 ارب 20 کروڑ مسلمانوں کی تعداد ہے۔ تقریباً اس وقت دنیا کے 44 ملکوں پر مسلمان حکومت کر رہے ہیں۔ دنیا کے 44 ملکوں پر مسلمانوں کی حکومت ہے، اور روپے پیسہ اتنا ہے مسلمانوں کے پاس کہ گئے زمانہ میں بادشاہوں کے پاس اتنی دولت نہیں ہوا کرتی تھی جتنی آج عام آدمی کے پاس دولت ہے۔ تعداد کروڑوں
44 ملکوں پر حکمرانی، روپے پیسے کی فراوانی، لیکن اس کے باوجود جتنا آج مسلمان ذلیل اور خوار ہے دنیا کی کسی تاریخ کے دور میں اتنا ذلیل اور خوار نہیں. فلسطین میں ہم پٹ رہے ہیں، افغانستان میں ہمارا کیا حشر ہو گیا، اور کشمیر میں اللہ ہماری لاج رکھ لے، اللہ ہماری لاج رکھ لے. آپ نے سوچا کہ یہ کیوں؟ وہ ایک اکبر کہتا ہے نا، مشرقی سر دشمن کو کچل دیتا ہے. مشرقی کو جب غصہ آئے نا تو یہ دشمن کا سر اڑا دیتا ہے. مشرقی سر دشمن کو کچل دیتا ہے اور مغربی انداز طبیعت کو بدل دیتا ہے. وہ سر نہیں کچلتا، انداز طبیعت کو بدل دیتا ہے. یہودی اور نصرانی لابی نے مختلف محاذوں پر مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے اپنے ایجنٹ بٹھائے. انہوں نے غلام قادیانی کو پیدا کیا، مرزا غلام قادیانی کو، اور اسے صرف پیدا نہیں کیا، اسے سپورٹ کی، اسے سپورٹ کی. اور آج کئی لاکھ لوگ اس کے فالوورز ہیں. فوج میں بڑے بڑے جنرل اس کے فالوورز ہیں، سول میں پڑھے لکھے لوگ. کیوں؟ کہ قادیانی بننے سے مال ملتا ہے، امریکہ سے آشیرواد ملتی ہے، CIA سے مال ملتا ہے. پھر اس نے تصور توحید میں نقب لگانے کے لیے آستانوں پر مجاور بچھائے اور بڑے بڑے لوگوں کو ان کا مرید بننے کے لیے حکم دیا. بڑے بڑے لوگوں کو ان کا مرید بننے کا حکم دیا تاکہ عام آدمی، کامن مین جب دیکھے کہ ہمارا اتنا بڑا آدمی بھی کھلا آستانے پہ گیا ہے تو ہمیں بھی جانا چاہیے. ان کی کوشش یہ ہے کہ مسلمان آستانہ پرست ہو جائیں. صرف پیدا کرنے کے لیے مختلف محاذوں پر اس نے لوگ بٹھائے. قادیان کے غلام احمد نے کہا جہاد غیر ضروری ہے، اب جہاد کی ضرورت نہیں رہی. اور لاہور کے غلام احمد نے کہا حدیث مصنوعی کہانیاں ہیں، حدیث کا ذخیرہ من گھڑت ہے. بخاری اور مسلم، ابو داؤد اور ترمذی کی جو احادیث ہیں یہ آرٹیفیشل سٹوریز ہیں، من گھڑت ہیں. لاہور کا غلام احمد کہتا ہے قربانی پر جانور ذبح کرنا قرآن کا منشا نہیں ہے. فلسفہ کیا ہے؟ یہی کہ تم قربانی پہ پیسے خرچ کرتے ہو وہ کسی غریب کو دے دو. میرے خیال میں سب سے زیادہ غریب یہی ہے، انہیں کو دے دینا چاہیے. تو پھر بات آگے بڑھی کہ جو وقت تم نماز پر خرچ کرتے ہو وہ محنت کرو، ملازمت کرو، گاڑی چلاؤ، جہاز اڑاؤ، وہ وقت کسی کام پہ لاؤ. نماز 5 وقت نماز پر اتنا وقت خرچ کرتے ہو 5 وقت کی نمازوں پر، یہ ضیاع نہیں ہے نماز اس کا اوقات کا. ایک صاحب مجھ سے جہاز میں کہنے لگے، اسی فتنے کے مفتون تھے، لاہوری فتنے کے. اتفاق سے میری سیٹ قریب والی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے کہنے لگے مولانا یہ جو قربانی کی عید پر کروڑوں جانور ذبح ہوتے ہیں، اگر ان کروڑوں جانوروں کے پیسے جمع کر کے انسانوں کی فلاح و بہبود پر خرچ کیے جائیں تو یہ اربوں روپے بنیں گے، کیا یہ بہتر نہیں؟ اب یہ بظاہر اچھی بات ہے کہ نہیں؟ ایک عام آدمی جو ہے بیچارہ، جس نے زیادہ دین نہیں پڑھا، جس نے قرآن و سنت کا علم حاصل نہیں کیا، وہ تو کہے گا جی بالکل ٹھیک ہے. اس طرف سے جھونپڑی میں لوگ بھوکے پڑے ہوئے ہیں، غریب آبادی میں لوگوں کو علاج کے لیے پیسے نہیں ملتے، اور یہاں جناب 5-5 ہزار روپے کا جانور لے کے ذبح کیا جا رہا ہے، یہ عیاشی نہیں ہے؟ لوگ بیچارے مفتون ہو جاتے ہیں. تو میں نے اس کو کہا بس صرف تمہیں یہی نظر آیا ہے اور کچھ نظر نہیں آ رہا. میں نے کہا یہ فریڈم مت پیدا کرو. اگر تم یہ فریڈم لاؤ گے تو یہ سلسلہ بہت آگے بڑھے گا. اگر تم اسلام کے قوانین اور ضوابط میں فٹ نہیں آ سکتے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام کے قوانین اور ضوابط کو تم پر فٹ کرنے کے لیے ان میں ترمیم کی جائے.
انصاف یہ نہیں ہے کہ اگر شیروانی تنگ ہو جائے تو انسان کا جسم کچھ ادھر سے کاٹ دو کچھ ادھر سے کاٹ دو تاکہ شیروانی فٹ آ جائے. جسم کو کلوز کرنا چاہیے, جسم کو کاٹنا چاہیے یا شیروانی کو ٹھیک کرنا چاہیے؟ میں نے کہا تم پھر شاید کل یہ بھی کہو ایک لڑکی کا نکاح ایک آدمی سے کیوں کرتے ہو؟ وہ ساری زندگی کے لیے ایک آدمی کہاں پھنس جاتی ہے جبکہ ہزاروں آدمی بھی تلاش رہے ہیں اس کو بھی. یہ کہاں تک لے جاؤ گے بات؟ کل تم کہو گے یہ حج پر جاتے ہیں. اس وقت ایک حاجی کا حج کے سفر پر تقریباً 40,000 روپے خرچ ہوتا ہے اور جناب حج کے عرفات کے میدان میں گزشتہ سال 45 لاکھ انسان جمع تھا. کتنا؟ 45 لاکھ انسان جمع تھے. اب ایک انسان پر اگر 40,000 خرچ ہوتے ہیں تو 45 لاکھ انسان نے کتنا خرچ کیا؟ میں ذرا ریاضی میں کمزور ہوں یا آپ خود حساب لگا لیجیے گا. تو پھر آپ یہ بھی کہیں گے کہ حج کرنا بھی عیاشی ہے, اسے بھی ختم کر دینا چاہیے. یہ وہ کتنے ہیں جو فرنگی بابا نے مسلمانوں سے میدان جہاد میں مار کھانے کے بعد ان محاذوں پر اپنے ایجنٹ بٹھائے, کسی سے جہاد کو فالتو کہلوایا, کسی سے توحید میں شرک کے جراثیم کی ملاوٹ کروائی, کسی سے میدان مسلمانوں کو میدان سے ہٹا کر قبرستان میں لانے کی ترغیب دلوائی, کسی کو کہا تم کوشش کرو کہ مسلمان مجاہد نہ رہیں مجاور بن جائیں, اور کسی سے حدیثوں پر اعتماد اٹھانے کے لیے یہ کہلوایا کہ حدیثوں کا ذخیرہ قابل اعتماد نہیں ہے. لیکن باطل کے ساتھ قیامت تک سچائی کا چراغ بھی چلنا ہے. جھوٹ رہے گا لیکن سچائی بھی رہے گی, باطل کے ساتھ حق بھی رہے گا انشاءاللہ قیامت تک. اللہ نے یہ ڈیوٹی ہمیں سونپی ہے. شاہ ولی اللہ قافلہ کے رضاکاروں کو اللہ نے یہ ڈیوٹی سونپی ہے. انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں اس سرزمین پر توحید میں شرک کے جراثیم کی ملاوٹ کرنے والوں کا بھی تعاقب جاری رہے گا, منکرین ختم نبوت کا تعاقب بھی جاری رہے گا, منکرین عظمت صحابہ اہل بیت کا تعاقب بھی جاری رہے گا, اولیاء کرام کی ولایت و کرامت و عظمت کا انکار کرنے والوں کا تعاقب بھی جاری رہے گا. یہودی اور نصرانی مشنریز کے مقابلے میں دعوت و تبلیغ کا مشن الیاسی لشکر کی جدوجہد بھی جاری رہے گی انشاءاللہ, اور مجاوروں کے مقابلے میں سلسلہ جہاد بھی جاری رہے گا انشاءاللہ. میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ روس اور امریکہ نے مل کر ہمارے افغانستان کی جدوجہد کو بے شک ثبوتاج کرنے کی کوشش کی, لیکن انشاءاللہ کشمیر کے محاذ پر ہم یہ کھیل نہیں کھیلنے دیں گے. اگر حکمرانوں کی خوش قسمتی ہے جو موجود ہیں ان سے تو کچھ نہ ہوا اس سلسلے میں, ناراض نہ ہوں, اور جو آنے والے ہیں وہ چاہے یہی ہی کیوں نہ ہوں, میرے بھائی ہیں سارے, میں سب کا احترام کرتا ہوں. دیکھو جی سیاست میں تو اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے, جو جیتے ہیں موسٹ ویلکم جی, اور جو ہار گئے ہیں اللہ صبر جمیل عطا فرمائے. سیاست میں تو یہ ہوتا رہتا ہے جی. مجھ سے آپ جہاں جاتا ہوں مجھ سے پوچھتے ہیں جی یہ عورت وزیر اعظم بن سکتی ہے کہ نہیں بن سکتی؟ میں نے کہا بن سکتی کیا ہوتی ہے, وہ تو بن گئی. میرے پاس میں ہوتا تو میں تو نہ بننے دیتا. کیوں ایسی باتیں کرتے ہو؟ 42 سال تک خالق کائنات نے تمہیں موقع دیا کہ مونچھوں والوں اور داڑھی والوں کچھ مونچھوں اور داڑھی کی لاج رکھو. یہ زمین تم نے محمد کے آئین کے نفاذ کے لیے حاصل کی تھی. برطانیہ کا قانون نکالو
اور اس سرزمین پر محمد کا قانون لاگو کرو. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ 42 سال ہو گئے لاگو ہوا. بولو برطانیہ کا قانون ابھی تک موجود ہے کہ نہیں؟ تو بے نظیر کو عبد المجید ندیم نہیں لایا، برطانیہ کا قانون لایا اور اس کی حفاظت تم نے کی ہے. اگر وہ حفاظت تم نہ کرتے قرآن و سنت کا قانون یہاں جاری ہوتا تو پھر میں دیکھتا کہ کوئی عورت کیسے آتی اقتدار پر. اور ماں ہماری بن سکتی ہے، بہن بن سکتی ہے، بیٹی بن سکتی ہے، بیوی بن سکتی ہے، لیکن حکمرانی کا جو طرف خریدا ہے یہ اسلام نے مرد کے ذمہ لگایا ہے. لیکن جہاں مرد بن کے نہ دکھائیں، یہاں ناراض نہ ہونا مجھ پر. اگر ناراض ہو جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. میں تو بات کہہ رہا ہوں، میں نے آپ سے بات نہیں لینی. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ بعض جنس تو آ گئی، ورنہ جو تمہارے کرتوت تھے نا یہاں تو تیسری جنس آتی. کوئی خوش نہ آتا تو تمہارے کرتوت. اسلام کا نام لے کر جہاں پر گانے بجانے کو اہمیت دی گئی، اسلام کا نام لے کر ناچنے اور گانے والوں کو VIP کا درجہ دیا گیا، اور شریف آدمی کو نام جمی میسر نہیں، اور تبلا فرنگی بجانے والوں کو گلبرگ میں کوٹھیاں اور اسلام آباد میں بنگلہ دیے. یہ غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر جھوٹ کہہ رہا ہوں تو مجھے گولی سے اڑا دو. تم نے اسلام کا نام لے کر یہاں گانے بجانے کو اس قوم پر مسلط کر دیا. صبح کے 6 بجے 7 بجے سے لے کر رات کے 1 بجے تک ٹی وی اور ریڈیو اس قوم کے گھر گھر میں گانے بجانے کی غلاظت کو داخل کرتا ہے. اور 2-4 گانے گانے والا یا 2-4 گانے گانے والی صرف سے گانے والی وہ اچانک VIP ہو جاتی ہے. پھر اناؤنسر جا کے اس کے مائکروفون اس کے منہ میں لے جاتا ہے. یہ میڈم آپ نے گانے بجانے کا جہاز کب سے شروع کیا جی؟ اب ڈوب مرب منافقو، اسلام کا نام لیتے تم، اسلام کو استعمال کرتے ہو تم. اور میں بتا دینا چاہتا ہوں ہم نہ لاہور کے بکے ہوئے ہیں اور نہ ہمیں اسلام آباد میں خریدا ہے. ہم صرف محمد کی عزت و ناموس کے لیے بک چکے ہیں. ہم اللہ کے آگے جھکتے ہیں اور رسول اللہ کی عزت و ناموس کے لیے بکتے ہیں. اور آپ جو آ رہے ہیں حضرات، میں ان کو براہ راست بھی بات کروں گا کیونکہ مسلمان ہونے کے ناطے سے میرا تعلق ہے ان سے. جو کشمیر میں ان 2 دنوں میں جن کا فیصلہ ہو رہا ہے، دل دھک 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 کر رہے ہیں، ہو رہا ہے نا. کتنے مزے میں ہیں ہم. دیکھو نا جی، یہ ہماری کرسی کوئی چھین کے دکھایا تو صحیح تھا. 20 سال ہو گئے مجھے آزاد کشمیر میں آتے ہوئے، 20-25 سال ہو گئے مجھے. کرسی محفوظ ہے کہ نہیں؟ میں نے جنہیں بچہ دیکھا تھا وہ بچوں والے ہیں آج، لیکن میری کرسی محفوظ ہے. یہ بھی تو کرسی ہے. میں نے کہا چمننے رہنے والوں سے تو ہم سہارا نشیں اچھے، چمننے رہنے والوں سے تو ہم سہارا نشیں اچھے، چمننے رہنے والوں سے تو ہم سہارا نشیں اچھے، بہار آ کر چلی جاتی ہے ویرانی نہیں جاتی. اب جا رہے ہیں اقتدار پر، میں ان سے بھی بات کروں گا کہ اگر جہاد کشمیر میں تم نے پھر عالمی سیاست کو انوالو کر کے مجاہدین کے خون کی سودا بازی کرنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ ان تک تو ہم پہنچے یا نہ پہنچے آپ کی پتلون ڈھیلی کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. وعدہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ مسلم کانفرنس والے ہو یا پیپلز پارٹی والے ہو یا لبریشن لیگ والے ہو یا جس والے بھی ہو، وعدہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ جہاد کشمیر کے سلسلے میں اگر کوئی روسی یا امریکی سیاست ملوث ہوئی اور مجاہدین کے خون کے ساتھ
دھوکہ بازی کی جانے لگی تو وعدہ کرتے ہو کہ ان کی پتلون ڈھیلی کریں گے؟ ہاتھ اسے انشاءاللہ اگر میں زندہ رہا تو میں آؤں گا آپ کے پاس. آج بھی بخار ہے مجھے لیکن کھڑا ہوں آپ کی خدمت میں. میں وعدہ نہیں کرتا ہوں لیکن جب وعدہ کرتا ہوں تو میری تاریخ ہے. میں اس سرزمین پر جب سے میں نے قدم رکھا ہے میری یہ تاریخ ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں زندہ ہوتا ہوں تو پہنچتا ہوں. انشاءاللہ میں پہنچوں گا آپ کی خدمت میں, پھر آپ کو پکاروں گا. آج ہم جس دارالعلوم میں بیٹھے ہیں اللہ اس کے در و دیوار کو قال اللہ اور قال رسول کی صداؤں سے ہمیشہ آباد رکھے. میں اپنے ان دینی بھائیوں کو مبارکباد دیتا ہوں. اللہ نے جن کی حلال کی کمائی کو قال اللہ اور قال رسول کے اس مرکز کی تعمیر کے لیے پسند کر لیا ہے. آپ ناراض نہ ہوئیے گا, میں ایک بات کہتا ہوں. ہمارا نفس ہمیں کہتا ہے کہ اسلام بحیرہ عرب میں ڈوب رہا تھا, ہم نے بچا لیا. اگر ہم نہ بچاتے تو پتہ نہیں آج اسلام کہاں ہوتا. سچی بات یہ ہے کہ ہمارے چونچلے اور ہمارے اللہ تللے ہمیں تباہ کر دیتے. اسلام نے ہمیں بچا لیا. خدا اسلام کے نام پر لوگوں کو وزارتیں ملی, اسلام کا نام لے کر لوگوں نے صدارت کی ہے, اور اسلام کا نام لے کر سوئٹزرلینڈ کے بینک بھرے ہیں لوگوں نے. ہم نے اسلام کو نہیں بچایا, اسلام نے ہمیں بچایا. اسلام نے ہماری پرورش کی ہے. ادروائز صورتحال یہ ہے, میں ابھی اس مئی میں بھی اور اس سے پہلے جنوری میں بھی بنگلہ دیش کے دورے پہ تھا. یہاں تو حالت یہ ہے نا جی کہ اگر کوئی دینی ادارہ بنے تو سسک کے چلتا ہے, اور منتظمین جو ہیں وہ پتہ نہیں کن حالات سے گزر کر اس کو چلاتے ہیں. پورے ملک میں ان کی محنتوں سے یہ آواز پہنچ رہی ہے. آج بھی کچھ خاص یہ ٹیسٹیں لائے ہیں. لی مارکیٹ کراچی میں غالباً 2 یا 3 سال پہلے رحمت عالم کانفرنس ہوئی تھی. اس میں اتفاق سے ایک بیان ایسا ہو گیا تھا کہ جس کو سن کر آج بھی میں خود رشک کرتا ہوں کہ پھر ایسا بیان کر سکوں. میرا آج ایک دوست آیا, وہ کہنے لگی آپ نے پتہ نہیں کس جگہ کا نام لیا, وہاں ایک بیان فرمایا تھا, بس وہی بیان ہمیں آج چاہیے. تو میں نے کہا یہ میرے بس میں کہاں ہے کہ میں جو بیان ایک جگہ کرتا ہوں وہ پھر دوسری جگہ بھی کر سکوں. یہ بات وہاں سے بنتی ہے, اللہ کی طرف سے, میرے بس کی بات نہیں ہے. تو وہ بھی لائے ہیں. ایک توحید پر بیان ہے کراچی کا, وہ بھی لائے ہیں. پشاور کا بیان بھی لائے ہیں. اور ایک بیان خاص طور پر میں نے ان کو حکم دیا تھا. ٹی وی اسٹار ہیں, ٹی وی کے وہ ہیں اسپیکر ہیں. پچھلے ماشاء اللہ کے دور میں ان کو بڑھا چڑھا کے ٹی وی میں پیش کیا گیا. تو وہ ایک مولوی صاحب کے بجائے اچانک پروفیسر, ڈاکٹر, اسکالر, مفکر, چشتی, قادری, سہروردی, وہ سارے بن گئے جی. وہ بارش ہو رہی تھی جی بڑی تیز, تو ایک آدمی جا کے اس نے نوک کیا دروازے پہ, ٹھک 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 کیا. اندر غریب آدمی بیٹھا تھا. اس نے پوچھا کون؟ چلو دروازہ کھول, باہر بڑی بارش ہو رہی ہے. انہیں کہہ رہے ہیں دروازہ کھول. وہ تو کون ہے, پہلے اپنا نام تو دس. انہوں نے کہا جی میں مفکر اسلام, اسلام کا بہت بڑا اسکالر, ڈاکٹر, PhD, خطیب, عبد الرحمان, سہروردی, چشتی, نقشبندی, قادری. وہ غریب آدمی دروازہ کھول رہے, اسی دوبارہ بند کر دیا. کہنے لگا اتنے بندے واسطے میرے کو جگہ, اتنے بندے واسطے میرے کو جگہ کوئی نہیں. ایک ہندا جگہ وہ کیسے کہ اس صاحب جی, میں نام نہیں لینا, میرا ذوق نہیں, لیکن وہ اچانک ایسی باتیں کرنے لگے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے کہ نبوت کا دعویٰ کریں. پہلے تو سیاسی پارٹی بنا لی, اچانک اب آپ سے وہ ووٹ مانگنے کے لیے بھی آئیں گے. کہتا ہے کہ کراچی میں حضور آئے ہوئے تھے تو میں ملنے کے لیے گیا. یہ آپ سنیں گے, میں تو مختصر سے آپ کو جھلک دوں گا, یہ ساری باتیں آپ سنیں گے انشاءاللہ. میں بددیانتی کے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا ہوں کسی پر بھی, میرا یہ ذوق نہیں ہے, لیکن یہ میرا فرض ہے کہ میں ایسی مرضوں کا علاج کروں. آپ سمجھے کہ نہیں؟ میں امت کا ایمان بچانا اپنا فرض سمجھتا ہوں.
جو بات آج تک ہمارے اکابر میں سے کسی نے نہیں کی، یہ اس کو کیا؟ اب سنیں، کہتا ہے میں گیا تو جس کمرے میں حضور تشریف فرما تھے باہر بہت ساری خلقت جمع تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ لوگ واپس جا رہے ہیں، تو میں نے پوچھا لوگوں کیوں جا رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا حضور تشریف لائے ہوئے ہیں لیکن ناراض ہیں، ملنا نہیں چاہتے کسی سے۔ تو میں چلا گیا، تو لوگ اسی طرح کا دکھا ہوتے چلے گئے، سارے چلے گئے۔ تو میں نے دیکھا حضور کمرے کے اندر چھوٹا سا دروازہ کھلا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ اندر صوفے پر حضور تشریف فرما، صوفے پر حضور تشریف فرما اور میری طرف دیکھ کے مسکرا دیتے۔ تو دل میں خیال آیا کہ حضور باہر آئیں یا مجھے بلا لیں، تو اتنے میں حضور اٹھے، وضو فرمایا، پھر مجھے بلا لیا۔ یعنی پہلے وضو کی ضرورت نہیں تھی، مجھ سے ملنے کے لیے وضو فرمایا، پھر مجھے بلا لیا اور مجھ سے معاونت کیا، مجھ سے کہنے لگے نام لے کر فلانیاں۔ میں پاکستان کے علماء، مشائخ، دینی اداروں کی دعوت پر یہاں آیا تھا، لیکن ان لوگوں نے میرا دل دکھایا، میری عزت نہیں کی، میں ناراض ہو کر پاکستان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو میں حضور کے پاؤں سے چمٹ گیا، میں نے کہا حضور نہیں جانے دیں گے۔ اب یہاں رونا شروع کرتا، پوری ایکٹنگ کرتا، نہیں جانے دیں گے۔ حضور نے فرمایا نہیں، میں بڑا ناراض ہوں ان سے، انہوں نے مجھے بڑے دکھ دیے ہیں، الفاظ مجھے بڑے دکھ دیے ہیں اور میں جا رہا ہوں۔ آگے جو لوگ اس زمانہ میں ہمارے میاں صاحب سے بنی ہوئی تھی، میاں صاحب سے بنی ہوئی تھی، تو وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پوری اتفاق فاؤنڈری والے سارے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اور دین کا علم ماشاءاللہ اتنا کہ وہ سارے اس کے ساتھ وہ بھی رو رہے ہیں، سنو گے پورا نقشہ ہے اس میں۔ تو حضور نے فرمایا انہوں نے مجھے بہت دکھ دیا، بس میں جا رہا ہوں۔ میں نے کہا حضور نہیں جانے دوں گا، تو میں چمٹ گیا۔ حضور نے فرمایا نہیں، بس میں جا رہا ہوں۔ میں نے کہا کوئی صورت ہے کہ آپ رہ جائیں، کوئی صورت؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بس پھر ایک صورت ہے، اگر تم مجھے ٹھہرانا چاہتے ہو تو ایک صورت ہے کہ تم میرے میزبان بن جاؤ، میرے کھانے پکانے کا انتظام بھی تم۔ یہ الفاظ ہیں، یعنی جس کے اشارے پر احد کا پہاڑ سونے کا بن سکتا ہے، جو خلاصہ کائنات ہے، جو فخر رسول ہے، ہادی سبل ہے، جو اللہ کا دل پر انبیاء کا افسر ہے، اس کی بے بسی دیکھیے کہ میرے کھانے کا انتظام بھی تم کرو، پینے کا انتظام بھی تم کرو، میں جہاں جاؤں میرے ٹکٹ کا انتظام بھی تم کرو، اور جب مدینہ جاؤں گا تو اس ٹکٹ کا انتظام بھی تم کرو۔ کہتا ہے میں نے کہا حضور میری سعادت ہے پر میں تو بہت کمزور آدمی ہوں۔ اس لیے میں کمزور آدمی ہوں کہ جب آپ آئیں گے تو آپ کے ساتھ 1,24,000 صحابہ بھی ہوں گے، دوسرے اولیاء کرام آخر بڑے آدمی کے ساتھ تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، میں تو بہت کمزور آدمی ہوں۔ حضور نے فرمایا بس تم وعدہ کر لو، سب انتظام ہو جائے گا، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں سارا انتظام ہو جائے گا۔ تو بس میں نے کہا اچھا میں وعدہ کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا بس ٹھیک ہے، پھر تم ادارہ بناؤ، میں اس میں رہوں گا۔ پھر کہتا ہے مدینہ گیا تو میں نے دیکھا حضور کی قبر مبارک گر چکی ہے، تو وہ میں نے بنائی۔ جب میں بنا چکا تو حضور باہر تشریف لائے اور مجھے مانگا کر کے بھینچے رکھا، دیر تک بھینچے الفاظ ہے۔ اس کے بعد فرمایا کاغذ ہے، میں نے کہا نہیں، فرمایا کاغذ لاؤ، تو میں کاغذ لایا، اپنے قمیص مبارک سے لگا ہوا قلم نکال کر حضور نے مجھے سند لکھ دی کہ یہ میرا ہے۔ حالانکہ حضور لکھتے نہیں تھے، ابوبکر صدیق کو بھی خلافت لکھ کے نہیں دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ کہتا مجھے لکھ کے دی۔ وہ کہہ سکتی، میں نے ان سے کہا کہ ضرور لاؤ، تاکہ میرا جو نوجوان یہ ٹی وی پہ ایکٹنگ دیکھتا ہے نا، اس کی یوں اور یوں اور یوں، اور آگے اس کے سپورٹر بیٹھے ہوتے ہیں جو ہی کرتے ہیں اکثر گنجے، تو اس کی اصل جو ایکچوئل پکچر ہے وہ ذرا دیکھیں اس سچ میں کہ یہ اصل کیا شے ہے۔ یہ بھی دعا کے بعد، جمعہ کی نماز کے بعد آپ کو سب ملیں گے، ان کو آپ خود بھی لیجئے، جتنا اللہ توفیق دے ان کو پھیلائیے تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچے۔ اور وہ سیرت رحمت عالم کانفرنس، توحید کانفرنس کے سلسلے میں یہ بھی فکری تعمیر کے لیے ضروری ہے، ان کو بھی پھیلائیے۔ میں آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں، اس ادارے کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ اس پودے کو گلشن بنائے، اللہ اس قطرے کو سمندر بنائے، اور اس کی مہک، اس کی روشنی دور دور تک جائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پاک ذالک نجزی المحسنین۔ حیران ہونے کی بات نہیں، ابراہیم اسماعیل کا کام تھا گلا جھکانا، آپ کا کام تھا خنجر چلانا۔ اب گلا کٹنے دوں یا نہ کٹنے دوں، یہ تم دونوں کے اختیار میں نہیں، میرے اختیار کی بات ہے۔ تم نے جو کرنا تھا کر کے دکھا دیا، یہ گلا کٹنے والا نہیں، ابھی تو اس کے صلب سے شہادتوں کا سلسلہ جاری ہوگا۔ ہم نے آزمائش کرنی تھی آپ کی اور دنیا پر ثابت کرنا تھا
کہ میرا دوست ابراہیم جتنا مجھ سے پیار کرتا ہے اولاد سے بھی نہیں کرتا. دنیا کی کوئی چیز میرے ابراہیم کو اتنی محبوب نہیں جتنا میں محبوب ہوں. جلدی لے جاؤ، حاجرہ کی مامتا منتظر ہوگی. آپ اس باپ کے بیٹے ہیں دوستو جس کی سیرت کا حوالہ دیتے ہوئے رب العالمین نے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم. میں نے کل بھی ایک بات کہی تھی، آج بھی اسی بات پر بیان ختم کرتا ہوں. مجاہد بننا چاہتے ہو کہ نہیں؟ ہاتھ اونچا کریں جو مجاور بننا چاہتے ہیں. مجاور بننا چاہتے ہیں جو، اب ہاتھ اونچا کریں جو مجاہد بننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر مجاہد بننے کے لیے ایک شرط ہے. مجاہد بننے کے لیے ایک شرط ہے. میری مرضی تھی. آپ کون ہوتے ہیں؟ حضرت فرما رہے ہیں چندہ نہیں کرنا. میں نے کہا میری مرضی، میں نہیں کر رہا ہوں چندہ. مجھے پتا ہے. دیکھیے جی، میں داویل کے تقسیم اسناد کے جلسے کا بھی میں آپ کو ریفرنس دے رہا تھا. 2.5 لاکھ کا اجتماع تھا اور رات کا بج رہا تھا 1:30. سمندر تھا میرے سامنے انسانوں کا، جیسے راجن میں ہوتا ہے نا. میں نے محتمین صاحب سے پوچھا حضرت کیا بجٹ ہے آپ کا اور کیا اخراجات ہیں؟ انہوں نے کان میں کہا مولانا سعید بزرگ نے 45 لاکھ کا بجٹ ہے، 65 لاکھ آ چکے ہیں الحمدللہ ہمارے پاس. سالانہ 45 لاکھ روپے کا بجٹ ہے اور 65 لاکھ آ چکے ہیں. تو کتنے ایکسٹرا ہو گئے جی؟ 20 لاکھ انہوں نے کہا ہمارے پاس اضافی آ چکے ہیں. جس طرح حضرت نے ابھی فرمایا کہ اس مدرسے کی اور بھی شاخیں ہیں، اسی طرح وہ جامعہ اسلامیہ داویل کی بھی ضلع ولساد میں، سورت میں، پنج محل میں، گجرات کے مختلف اضلاع میں سینکڑوں شاخیں ہیں. وہاں یہ سلسلہ نہیں ہوتا. ورنہ میرا خیال یہ تھا کہ 2.5 لاکھ کے اجتماع میں اگر میں اپیل کروں، کچھ بھی نہیں، 1-1 روپیہ ہی اگر ایک شخص دے دے تو 2.5 لاکھ تو آرام سے ہو جائیں گے. لیکن انہوں نے فرمایا نہیں. اب میں جو ان سے چندہ لے رہا ہوں نا جی وہ اور ہے. آپ مجھے اجازت دیں. مجاہد بننا چاہتے ہو نا، وعدہ کیا آپ نے، تو ایک شرط ہے. اور وہ شرط بھی وہی ہے جو خلیل کے کردار کے حوالے سے عرض کروں گا، میں اپنی طرف سے نہیں. وہ شرط یہ ہے کہ توحید میں وفا کر دو.